یہاں صرف علماء کی بات نہیں ہو رہی، سب کو کہا جا رہا ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، میرے بندے وہ ہیں کہ ان کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کبھی بھی اندھے بہرے نہیں ہوتے۔ اور قرآن واضح ہے، اکثر جگہوں پہ قرآن خود اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ مومنین جب قرآن سنتے ہیں تو ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں بہہ جاتی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، ان کے ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ، ہماری قوم کو کس طرف لگا دیا، قوالیوں پہ لگا دیا اور ایسی چیزوں پہ لگا دیا جس میں کوئی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوتی، اور اس پہ سارے سر دھن رہے ہوتے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہاں بڑا کلام پڑھا جا رہا ہے بڑا، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو بٹر بٹر دیکھتے ہیں بڈیڈروں کی طرح۔ کیوں؟ سمجھ جا رہے کیا پڑھ رہا ہے بھائی، اور یہی ان کے سامنے کوئی راگ لگائے تو اس پہ تھڑکیں گے پھڑکیں گے، اور جب قرآن پڑھا جائے گا تو اس پہ کوئی ری ایکشن نہیں ہوگا۔ یہ ہے وہ مرض جو آج لگا ہوا ہے ہماری قوم کو، ہماری نسل کو، کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے دلوں کے اندر وہ برکت، وہ رحمت اترتی نظر ہی نہیں آتی۔ لہذا قرآن سننے والے، سمجھنے والے آپ کو خار خار ملیں گے، ہاں آپ کو ناچنے والے، گویے اور اس طرح کے راگ لگانے والے ہزاروں مل جائیں گے۔ قرآن پڑھتے ہوئے تمہیں کوئی جھرجھری کیوں نہیں آتی؟ قرآن پڑھتے ہوئے تمہارے چہرہ کا رنگ کیوں نہیں بدلتا؟ یہ کیسے ہو چاہتا ہے؟ قرآن پڑھ رہے ہو تمہیں پتہ ہے تم قرآن پڑھ رہے ہو۔ نیست ممکن جز بقرآن زیستن، فرمایا اگر تم چاہتے ہو گرمی خواہی مسلمان زیستن، اگر تم مسلمان صحیح بننا چاہتے ہو، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اس وقت تک تم مسلمان بھی نہیں ہو سکتے جب تک قرآن کا جز نہ بن جاؤ۔ نئے زمانے میں تم ہمیں پرانی باتیں سنا رہے ہو، دل میں آ رہا ہوگا خیال کہ یہ کون سی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ کون سنے اقبال تیری انجمن بدل گئی، علامہ اقبال نے یہی رونا رویا، کون سنے اقبال تیری انجمن بدل گئی، نئے زمانے میں تم ہمیں پرانی باتیں سنا رہے ہو۔ آج کون کرتا ہے؟ آج ٹک ٹاک کا دور ہے، آج فیس بک دیکھنے کا دور ہے، آج واٹس ایپ پہ ٹکا ٹک لوگ لگے ہوئے ہیں اور لگے ہوئے ہیں، دن رات وقت پہ وقت ضائع ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن کی آیتیں پڑھی ہوئی ہیں، گرد پڑتی رہے ان پہ، قرآن کے اوپر موٹی موٹی گرد جمتی رہے، یہ پڑا رہے ٹک ٹاک کے اوپر، یہ لگا رہے فیس بک کے اوپر، اس کو کیا پرواہ ہے قرآن کی آیتوں کا کیا معاملہ ہو؟ تو قرآن ہماری ذمہ داری ہے، انشاءاللہ تو کہو ذرا، اس کو اپنی ذمہ داری بناؤ، نہ بھی بناؤ گے تو یہ ہے تمہاری ذمہ داری، اور تم نہ بھی سمجھو اس بات کو کہ یہ میری ذمہ داری کو نہیں، میری ذمہ داری تو کمانا ہے، میری ذمہ داری تو بچے پالنا ہے، میری ذمہ داری تو بہت سارے کام میں نے کرنے ہیں، میری ذمہ داری تو بہن کی شادی بھی ہے، میری ذمہ داری تو دکانداری بھی ہے، میری ذمہ داری تو فلاں ہے۔ تو یہ کہ یہ نئی ذمہ داری آج علامہ صاحب نے ہمارے ساتھ ڈال دی، آپ نہ مانے آپ کو یہ قیامت کے دن خود ہی منوا لے گا کہ یہ ذمہ داری تھی آپ کی، یہ ذمہ داری تھی جو پوری کرنی تھی، اس کی ہر آیت تمہارے اوپر ذمہ داری بن کے اتاری گئی ہے اور تم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ اور اگر کوئی اس کو نہیں سمجھتا اور اس کہتا ہے نہیں کوئی بات نہیں، پھر کیا ہو گیا، تو وہ دیکھ لے گا حشر کے دن کہ اس کی حالت کیا ہوتی۔ تو اللہ قرآن میں اتنی بڑی آیت یوں ہی نہیں اتار رہا کہ میرے بندے، مل کے کہو سبحان اللہ، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب ان پہ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اندھے بہرے نہیں ہوتے، ان کی حالت بہت زبردست ہو جاتی، کین مائنڈڈ، سمجھدار، پورا دھیان دیتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ہم ہیں ہی قرآن والے، بس بھول چکے ہیں، اصل میں ہم قرآن والے ہی ہیں۔ آؤ اللہ دوبارہ اس قوم کو قرآن کی طرف پھیر دے۔